میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم، شافع امم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی محبت کا اظہار اپنے ایک شعر میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اور دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول ہمیشہ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے مل کر کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں فرمائیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شوال المکرم کا مبارک مہینہ جلوہ فرما ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یوم ولادت آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یوم ولادت کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ امیر علیہ السلام۔ ٹھیک، کنز الایمان کا لفظ کس سے پتا چلا؟ امیر علیہ السلام۔ نعتیں پڑھتے ہیں ہدائی کے بخشش سے، یہ کس نے بتایا؟ امیر علیہ السلام۔ آج کے بیان کا موضوع بھی یہی ہے کہ امیر اہل سنت کی اعلیٰ حضرت سے محبت۔ آئیے اس کے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں اور اپنے دل کے اندر بھی اولیاء کاملین کی محبت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بر صغیر کی وہ عظیم علمی اور روحانی شخصیت اور بے مثال مجدد ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی تحریریں ہی آپ کے علمی مقام کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آپ کے شاندار علمی کارناموں، نعتیہ شاعری اور عشق رسول کی بدولت عوام و خواص کی ایک بھاری تعداد آپ کی شیدائی اور آپ کے قصیدے پڑھتی نظر آ رہی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت،
مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا شمار بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے سچے محبین میں ہوتا ہے، کہ جنہیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور آپ کے علمی کارناموں نے گرویدہ یعنی فین بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر اہل سنت امام اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق دین متین کی انتہائی شاندار انداز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ کی پر تاثیر تحریریں، سنت و برے بیانات اور علم و حکمت کے بھرپور مدنی مذاکرے ہیں، جو کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان، فتوی رضویہ کے جزیات اور ہدایت کے بخشش کے رکت و سوز سے بھرپور اشعار سے مزین ہوتے ہیں۔ آئیے عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس قدر متاثر کیوں ہیں اور ان کی عقیدت و محبت میں اس قدر گم کیوں رہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سیدی قطب مدینہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل میں بچپن سے ہی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی شخصیت سے متعارف ہو چکا تھا۔ پھر جو شعور آتا گیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی محبت یہ دل میں گھر کرتی چلی گئی۔ پھر مجھے آپ کے سلسلے میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہوا تو ایک ہی واسطے سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تھام لیا، یعنی خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم مل گیا۔ امیر اہل سنت مزید فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی سے ہوش سنبھالتے ہی لگا ہو گیا تھا، اور اعلیٰ حضرت کی عقیدت یعنی ان کی ایک ڈیووشن کے دل میں بیٹھ چکی تھی، لہٰذا آپ کے لکھے ہوئے کلام پڑھنا اور سننا پسند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادامی مسجد باب المدینہ کراچی جو بمبئی بازار میں واقع ہے، اس میں شوق میں مائک پر نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر ابھی صرف ایک ہی شعر پڑھ پایا تھا جو بڑا مشہور و معروف کلام ہے۔ آئیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ امیر علیہ سنت نے یہ شعر پڑھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکان والے، میرا دل بھی چمکانے۔ آپ نے فرمایا کہ یکایک ایک بوڑھے شخص نے جھڑکتے ہوئے مجھے مائک سے ہٹا دیا۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ میں کم سن تھا، چھوٹا تھا اور آواز بھی خاص نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو بہت دکھا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور اعلیٰ حضرت کی عقیدت نے مجھے سنبھال لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اسی عقیدت و محبت کا صدقہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا پہلا رسالہ جو لکھا وہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت پر ہی لکھا، جس کا نام تذکرہ امام احمد رضا رکھا، اور یہ 25 صفر مظفر 1393 سنہ ہجری، یعنی یہ سمجھے کہ اس کو لگ بھگ تقریباً کوئی آس پاس 40 سال سے بھی زیادہ ہونے کو آئے، تو یوم رضا کے موقع پر آپ نے اسے جاری فرمایا۔ اور کیوں نام کہیں کہ اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ سے۔ آپ نے سنا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی سے اس قدر محبت و عقیدت کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اعلیٰ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس در سے وابستہ ہونے والا کبھی محروم یعنی کبھی ڈپرائیوڈ یہ نہیں رہتا، بلکہ اسے صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جس خوش نصیب کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے وہی مقدر کا سکندر ہے۔ اللہ اللہ۔ امیر علیہ سنت نے ہمت و حوصلے کا دامن نہ چھوڑا تو اللہ عز و جل نے آپ کی مدد فرمائی، عقیدت اعلیٰ حضرت رنگ لائی، اور آپ نے بچپن سے جوانی اور جوانی سے اب تک دامن رضا کو استقامت اور مضبوطی کے ساتھ نہ صرف خود تھامے ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا میں فیضان رضا کو عام کرنے کے لیے مختلف انداز سے کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کی انہی کوششوں کی برکت سے معاشرے میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ آج ہمیں ہر طرف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن، کنز الایمان، فتوی رضویہ اور ہدایق بخشش کی مدنی بہاریں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ امیر علیہ سنت کی اعلیٰ حضرت کی تصانیف سے کتنی محبت ہے کہ آپ نے جو مسجدوں کے نام کئی تجویز کیے وہ بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر تجویز کیے کہ جامع مسجد کنز الایمان، جامع مسجد خزانہ الرفاق، اس طریقے سے جامع مسجد ہدایق بخشش، جامع مسجد تمہید الایمان۔ الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کا فیضان جاری و ساری ہے، اور یقیناً یہ سب آپ کے عشق اعلیٰ حضرت کا منہ بولتا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ لہذا عاشق اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ یہ نیت کریں کہ اپنی اولاد کو بھی اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات، آپ کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے واقعات اور نعتیہ شاعری خود بھی سنیے، پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، انہیں بھی سنائیے، انہیں بھی سننے کی ترغیب دلائیے، اور انہیں بتاتے رہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ولی کامل، عالم باعمل، مفتی اسلام، پائے کے محدث، اپنے وقت کے مجدد اور سچے عاشق رسول تھے، جنہیں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے حد یوں سمجھے کہ مقبولیت حاصل تھی۔ آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ نیت کریں کہ واقعہ خود سن رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل گھر جا کر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جب آپ دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تو شوق دیدار میں، یعنی حضور علیہ السلام کے دیدار کے شوق میں روضہ انور کے سامنے درود پاک پڑھتے رہے۔ یقین کر لیا کہ سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور میری عزت افزائی فرمائیں گے اور روبرو زیارت سے مشرف فرمائیں گے، لیکن پہلی رات ایسا نہ ہوا تو کچھ غمزدہ ہو گئے اور ایک کلام لکھا۔ اللہ اکبر، عاشق ہو تو ایسا۔ اور اعلیٰ حضرت جب کلام لکھنے پر آئے ہیں، اللہ اکبر، کیا تحریر فرماتے ہیں، جس کے مطلع میں یعنی پہلے شعر میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید یہ دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب آپ نے مقطع یعنی آخری شعر کی طرف آپ بڑھے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی اور بے مائگی کا نقشہ کچھ یوں کھینچا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یا بطور عاجزی اس میں تجھ سے شیدا کی جگہ لفظ کتے یہ استعمال فرمایا ہے، مگر ہم یہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ
اس شعر کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اس مقطع میں عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت کمال انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں کہ اے احمد رضا تو کیا اور تیری حقیقت کیا، تجھ جیسے تو ہزاروں سگانے مدینہ یعنی مدینے کے کتے گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روضہ انور کے سامنے یہ اشعار عرض کر کے انتظار میں باادب بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر کار راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشق حقیقی کے حال زار پر خاص رحم فرمایا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، نقاب رخ اٹھ گیا۔ خوش نصیب عاشق نے حالت بیداری میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمان سر سے دیدار کر لیا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے اسلامی بھائیوں سنا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت کو جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف ملا تو دل کی گہرائیوں سے عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کیے۔ رقت و سوز سے بھرپور اشعار کو درجہ قبولیت حاصل ہوا اور رحمت کو جوش آیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شربت دیدار سے سیراب فرما کر اعلیٰ حضرت پر گویا عاشق صادق ہونے کی مہر لگا دی۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا نا، بڑا اچھا یہ شعر ہے کہ جو ہے اللہ کا ولی بے شک، جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے متوالا، مل کر کہہ دو واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا کچھ بریف انٹروڈکشن، آپ کو کچھ مختصر تعارف بھی ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی ہفتے کے دن ظہر کے وقت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے، اور 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری کو وصال پرملال فرمایا۔ آپ خاندانی لحاظ سے پٹھان تھے، مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے، اور طریقت میں آپ مشرباً یہ قادری تھے۔ آپ کے والد ماجد استاذ العلماء رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان، اور دادا جان مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام یہ محمد ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں آپ کو امن میاں کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ والد ماجد اور دوسرے رشتہ دار احمد میاں کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے، جس سے آپ کے عشق رسول کا بخوبی اندازہ یعنی ہم گیس کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش میں ایک جگہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں، آئیے مل کر اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک سرور آئے گا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی ساری زندگی یہ شریعت مطہرہ کی پاسداری میں گزری۔ آپ کی شخصیت یعنی آپ کی پرسنالٹی صحیح معنوں میں شریعت و سنت کی آئینہ دار کی نظر آتی ہے۔ آپ نہ صرف خود اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، بلکہ اپنے متعلقین و محبین کو بھی علم کی روشنی سے محروم نہ رکھتے تھے۔ وقتاً فوقتاً انہیں بھی واضح و نصیحت اور اپنی تحریری صلاحیت کے ذریعے چشمہ علم سے آپ نے سیراب فرمایا، اور دین متین کی ترویج و اشاعت یعنی پروپیگیشن اینڈ پبلیکیشن کے لیے مختلف انداز سے علمی خدمات سر انجام دے کر
امت مسلمہ پر احسان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی دینی خدمات ایسی تھیں کہ آپ نے کنز الایمان کے نام سے شاندار ترجمہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک مسلمان فیض قرآن سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات ایسی تھیں کہ آپ نے درس و تدریس کے ذریعے علم کے پیاسوں کو سیراب کیا، تو آپ کے فیض اثر سے کئی علماء مفتیان کرام نے مسند تدریس و افتاء سنبھالی، اور کئی خطبہ یہ منصب خطابت پر فائز ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات ایسی تھیں کہ آپ نے کثیر تعداد میں فتاوی لکھ کر لوگوں کی دینی اور علمی الجھنیں دور فرما دی۔ امت محبوب کو اردو زبان میں فتاوی کا وہ ضخیم ترین مجموعہ فتاوی رضویہ کے نام سے عطا فرمایا، جو تقریباً 30 جلدوں یعنی 22,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 22,000 پیجز، 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات ایسی تھیں کہ آپ نے فن شاعری میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے کر عاشقان رسول کے دلوں کو خوب گرمایا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کا بے مثال نعتیہ دیوان ہدایت کی بخشش یہ مشہور ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے نوکے قلم سے نکلا ہوا ہر ایک شعر یہ قرآن و حدیث کا سچا ترجمان اور ناموس رسالت، صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کی عظمتوں کا سچا محافظ اور ان کے فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کو اردو کے علاوہ دیگر زبانوں پر بھی کامل عبور حاصل تھا، اس لیے آپ نے اردو کے علاوہ عربی اور فارسی زبانوں میں بھی نعتیں تحریر فرمائیں۔ اور آپ کے پاس ایک مرتبہ تو عجیب و غریب یعنی یوں سمجھے کہ ایک فرمائش پیش کی دو احباب نے، ایک کا نام مولانا ارشاد تھا، ایک کا نام مولانا ناطق تھا، اور انہوں نے عرض کی کہ کوئی ایسا کلام لکھے کہ جس کے اندر اردو بھی ہو، عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، ہندی بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا قلم اٹھا تو کیا لکھتے ہیں کہ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، اور یہ آپ نے مکمل یعنی وہ سمجھے کہ نعت لکھی، اور آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ اور جن دونوں احباب نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ان دونوں کے نام بھی آپ نے اس یوں سمجھے کہ آخری مصرے کے اندر آخری آپ نے جو شعر کہا اس کے آخری مصرے میں آپ نے دونوں نام بھی لے دیے کہ ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ تو آپ نے یہ 4 زبانوں میں یہ نعت شریف لکھی، جو کہ واقعی یوں سمجھے کہ ایک حساب سے آپ دیکھیں تو ایک عجیب ایک ایسا زبردست تحفہ یہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زید احمد برکاتہ العالیہ کو ہدائی کے بخشش سے اس قدر لگاؤ ہے کہ آپ اپنے بیانات و مدنی مذاکروں میں وقتاً فوقتاً ہدائی کے بخشش کے اشعار پڑھتے ہیں، بلکہ اپنے مریدین و متعلقین کو بھی ہدائی کے بخشش پڑھنے اور اپنے پاس رکھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی ہدائی کے بخشش سے محبت دیکھیے کہ آپ نے اپنے نعتیہ دیوان کا نام بھی وسائل بخشش رکھا اس کی کاپی کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہدائی کے بخشش اعلیٰ حضرت کا وہ بلند پایا کارنامہ ہے کہ جس کی بدولت عاشقان رسول کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ رہتی ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر بھی آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت یہ ہدائی کے بخشش کیوں سمجھے کہ واسطہ پیش کرتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں کہ مولا بہرے ہدائق بخشش، مولا بہرے ہدائی کے بخشش، بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے مسلک پر ہے؟ مسلک ہے اعلیٰ حضرت پر۔ کس مسلک پر ہے؟ مسلک ہے اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ آئیے سنیے کہ ہمیں بھی امام اہل سنت
رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور آخری سانس تک مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہ کر اپنی استطاعت یعنی اپنی ایبیلٹی کے مطابق دین متین کی خوب خدمت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل۔ عاشق اعلیٰ حضرت شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے مریدین و معتقدین کو نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں، کہیے انشاءاللہ۔ اب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی ہے جو صحابہ کرام اور سلف صالحین اعظام کا مسلک تھا، یعنی اللہ عز و جل کو ایک مان کر اسی کی بندگی کرنا، اور شہنشاہ مدینہ سلطان باقرینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا بھیجا ہوا سچا اور آخری رسول ماننا، اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کی مکمل پاسداری کرنا، ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کرنا، نیز اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین و تنقید سے مکمل دور اور گستاخوں سے دور رہنا وغیرہ، اور یہی مسلک کے اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے مدنی مذاکروں اور ملاقات کے لیے آنے والے علماء اور مفتیان کرام، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور عام لوگوں کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے اور امام اہل سنت کی کوئی بات سمجھ نہ آنے کی صورت میں اختلاف نہ کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے عقول کہتے ہیں کہ میرا یعنی میرا کہنا، میرا فرمان یعنی اعلیٰ حضرت کا کہنا، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے عقول پر ہماری عقول یہ قربان ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ سنیے، اعلیٰ حضرت کے عقول پر، یعنی آپ نے فرمایا کہ میرا یہ کہنا ہے، اعلیٰ حضرت کے عقول پر ہماری عقول، ہماری عقلیں یہ قربان ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایک مرتبہ آپ نے جامعۃ المدینہ کے تخصص الفقہ یعنی مفتی کورس کے طلبہ سے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جو کہ سچے ولی اللہ، سچے عاشق رسول اور مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی عقیدت کو دل کی گہرائی کے اندر سنبھال کر رکھنا بے حد ضروری ہے، بہت زیادہ نیسیسری ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، البرکت مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کا میرے آقا اعلیٰ حضرت سے معمولی اختلاف کا ذہن بننا شروع ہو جائے، یعنی امیر سنت فرماتے ہیں کہ کسی کا اللہ نہ کرے ذہن بننا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ معاذ اللہ آپ کی بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ جی ہاں، لہذا فوراً چوکنے ہو جائیے اور اختلاف کے خیال کو حرف غلط کی طرح دماغ سے مٹا دیجئے۔ فتوی رضیہ شریف میں اعلیٰ حضرت کا بیان کردہ کوئی مسئلہ بالفرض آپ کا ذہن قبول نہ بھی کرے تب بھی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، بلکہ نہ سمجھنے کو اپنی عقل کی کوتاہی یعنی لیکنس یہ تصور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے متوالا، مل کر کہہ دو واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں ہی امیر علیہ سنت جب بھی بیانات کرتے ہیں، جب بھی کوئی آیت پڑھیں گے تو ترجمہ کس کا پڑھیں گے؟ کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان۔ اس طریقے سے مبلغین بھی بیانات جب کرتے ہیں تو کون سا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، ترجمہ کنز الایمان۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کیسا ہے کہ آپ نے جب اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کو 100 سال مکمل ہوئے تو 100 سالہ جشن کنز الایمان پر آپ نے کچھ اس طرح کی تحریر لکھی ایک مکتوب میں کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان اردو کے تمام تراجم پر فائق یعنی بلند ہے۔ یہ ترجمہ تحت اللفظ یعنی لفظی ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف
مستند تفاسیر کا مجموعہ یعنی کلیکشن بھی ہے، جہاں کنز الایمان کے ہر لفظ میں رب الارباب جل جلالہ کے احترام و ادب کی جھلک نظر آتی ہے، وہاں شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام کے چشمے بھی ابل رہے ہیں۔ معارف قرآنی اور الفت ربانی اور شہنشاہ زمانی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو نورانی بنانے کے لیے کنز الایمان شریف کا مطالعہ بے حد مفید یعنی بینیفیشل ہے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اسلامی بھائیوں کو 72، اسلامی بہنوں کو 63 اور دینی طلبہ کو 92 مدنی انعامات دیے گئے ہیں۔ ان مدنی انعامات کے مطابق ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو کنز الایمان شریف سے روزانہ کم از کم 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان یا صراط الجنان اس کی تفسیر یہ پڑھیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی خواہش پر 100 سالہ جشن کنز الایمان کے موقع پر آپ کی یوں سمجھے کہ قرآن پاک سے محبت بھی اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے محبت کا اندازہ کچھ اس طرح لگائیے کہ آپ نے فرمایا کہ گھر گھر کنز الایمان داخل ہو جائے۔ اس پر آپ نے یعنی یہ ترغیب دلائی تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے کنز الایمان کے بے شمار نسخے یہ نصف ہدیے پر یعنی آدھی قیمت پر فروخت کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو سمجھے کہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی قرآن کریم کو ترجمہ کنز الایمان تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ یہ سافٹ ویئر کی شکل میں بھی ڈیزائن کر چکی ہے، پیش کر چکی ہے۔ اس سی ڈی کو بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ قرآن کریم اور ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور تفسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے اندر ایک خاص بات یہ موجود ہے کہ اس میں سرچ آپشن ہے کہ اگر آیت کو ڈھونڈنی ہے، کوئی لفظ ڈھونڈنا ہے، اس کو آپ ٹائپ کریں تو انشاءاللہ عز و جل وہ جہاں جہاں پر ہے وہ سب کا سب بھی اس کا رزلٹ سرچ رزلٹ کے اندر یہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں الحمدللہ کئی مرتبہ ترجمہ کنز الایمان تفسیر کے ساتھ یہ مکمل پڑھ بھی لیا ہے۔ الحمدللہ کئی ایسے ہیں جو یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور آپ نے تو آئیے ہم بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی امیر علیہ سنت نے جو ہمیں مدنی انعام عطا کیا ہے اس کے مطابق کم از کم 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک بڑا ہی زبردست آپ کی منقبت جو لکھی گئی ہے اس میں ہے نا کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور فرمایا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں۔ انہی برکتوں میں ایک برکت یہ سمجھے کہ مکتبۃ المدینہ ہے۔ کیا اس کی جاری ہونے والی کتب و رسائل، کیا پہلے کیسٹیں جاری ہوتی تھیں، پھر وی سی ڈیز، اب جو ہے سمجھے کہ میموری کارڈز کے دنیا بھر کے اندر یہ پہنچ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی زبردست چیز جو مکتبے نے جاری کی وہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، یعنی یوں سمجھئے کہ ایک زندگی کو بدل دینے والا، اور یوں سمجھے کہ ایک کوزے میں سمندر یہ بند کر دیا ہے۔ اور یہ اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر آپ اسے سمجھیں تو۔ آپ جو اسلامی بھائی یہاں تشریف فرمائے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو گھر گھر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس کی ایک ترکیب یہ بھی بن سکتی ہے کہ ہاسپٹلز کے ویٹنگ ایریا کے اندر اس طریقے سے اسٹیشنز پر، اس طریقے سے بس کے ویٹنگ ایریا پر جہاں بھی ویٹنگ ایریاز یہ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کالج سکولز کی مختلف لائبریریز ہیں، یونیورسٹیز کی لائبریریز ہیں، مختلف سماجی ادارے یہ اپنی لائبریریز کی ترکیب کرتے ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تک بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ ماہ رمضان مبارک یہ سمجھے کہ رخصت ہوا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے کہ اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے با جماعت نمازیں پڑھنے کا بہت زیادہ موقع عطا فرما دیا۔ الحمدللہ کہیے الحمدللہ، الحمدللہ۔
اب اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو با جماعت نماز سے کتنی محبت تھی کہ چاہے سفر ہو یا حضر ہو ہمیشہ نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ با جماعت نماز پڑھتے، حتیٰ کہ آپ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ گھر سے باہر سمٹتے ہوئے یعنی گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف آپ تشریف لا رہے تھے، فوراً مریدین محبین نے دیکھا، آپ کے لیے کرسی لائے اور آپ کو مسجد پہنچا دیا۔ کسی نے آپ سے بعد نماز کچھ یوں کہا کہ اس حالت کے اندر اگر گھر پر نماز پڑھ لیتے تو کیا یہ درست نہ تھا؟ تو آپ فرماتے کہ میں نے یہ سنا ہے جس کا کچھ مفہوم خلاصہ یوں ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے ہو؟ کسی صحابی سے فرمایا ہاں، تو فرمائے گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف آ جاؤ، یعنی اگر گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف آ جاؤ۔ ہمارا یہ حال ہے کہ اچھے خاصے ماشاءاللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بالکل کیوں سمجھے کہ ٹھیک ہیں، با جماعت نماز پہ کیوں نہیں پہنچے؟ عید ملنے میں تھک گئے تھے، کیوں نہیں پہنچے؟ مصروفیت بڑی ہو گئی تھی، کیوں نہیں پہنچے؟ یہ بھائی یہ کچھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ اب یاد رکھیے ان چیزوں کو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دور کر کے مسجد کے اندر پہنچ کر با جماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، اور اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی انشاءاللہ اکٹھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس پر استقامت پانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ ہفتہ وار اجتماع ہے۔ دیکھیے رمضان مبارک نے یوں سمجھے کہ ہماری بیٹری چارج ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے اپنی بیٹری کو چارج کر لیا کریں، تاکہ ہمارا بھی نمازیں با جماعت پڑھنے کا ذہن بن جائے انشاءاللہ، ہمارا بھی درس میں شرکت کرنے کا ذہن بن جائے، ہمارا بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کرنے کا یوں سمجھے کہ ذہن بن جائے۔ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں کے لیے میں ذیلی مشاورت کے نگرانوں کو، حلقہ نگرانوں کو، علاقہ نگران کابینہ ان سے عرض کروں گا کہ جس کے جو جدول بنتے ہیں آپ ان مسجدوں میں پہنچیے، ان مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کر کے دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام بانٹیے۔ یقین کریں اس کا بہت فائدہ ہے۔ کسی ایک کو ذمہ داری دی کہ بھائی یہ صدائے مدینہ کے ذمہ دار، سب کے نمبر لے لیں، سب کو جو کہے کہ میرے گھر پہ آ کے گھنٹی بجا دو، ٹھیک ہے گھر پہ جا کے گھنٹی بجا دو، ورنہ صدا تو لگانی ہے انشاءاللہ۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو کہے کہ ٹھیک ہے فون پہ اٹھا دیں، کو فون پر اٹھانے کی ترکیب کر لیں، صحیح اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اچھا اسی طریقے سے کسی کو مسجد درس کی ذمہ داری دے دی کہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے درس دینا بھی ہے، اسلامی بھائیوں سے دلوانا بھی ہے۔ اس طریقے سے ایک کی ذمہ داری یہ لگا دی کہ مدنی حلقہ آپ کو لینا ہے، اور دیگر ذمہ داران ہیں ان کا بھی جدول بنا ہے، ان کے ذریعے بھی مدنی حلقہ دلوائیں۔ اچھا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جیسے کہ عید کے دن گزر گیا، آج جمعرات تھی، اور انشاءاللہ عز و جل نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل مسجد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کل سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا ایک ذمہ دار بنائیں، اس کے پاس حاضری رجسٹر بھی ہو، ایک اسلامی بھائی سبق سننے والے زیادہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں تو سبق سننے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، مگر وہ سنیں جس کو خود بھی درست پڑھنا آتا ہو۔ ایک اسلامی بھائی کی ذمہ داری لگائیں کہ آپ نے مدرسے کے بعد چوک درس دینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی کا ذمہ لگائیں کہ جمعرات کو فیضان مدینہ میں گاڑی لانے کی ترکیب، کھانے کی ترکیب بھی آپ نے کرنی ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا ذمہ لگائیں کہ مدنی مذاکرے میں آپ نے سب کو لے کر آنا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا ذمہ لگائیں کہ ہفتہ وار VCD اجتماع کس کے گھر پر ہوگا، کیا ترکیب ہوگی، کون سی VCD چلے گی، یہ ذمہ آپ کا۔ ایک اسلامی بھائی کا ذمہ ہو کہ ہفتہ وار مدنی دورہ اس کی ترکیب کب ہوگی، علاوہ تعطیل کے وہ دن ہو، سب اسلامی بھائی جمع ہو، پھر اس کے بعد بیان کس کا ہو، یہ اس کا ذمہ ہو۔ ایک مدنی قافلہ ذمہ دار ہو جو سب اسلامی بھائیوں کے ان تمام جگہوں پر مدنی قافلوں کے لیے نام لکھے۔ ایک اسلامی بھائی مدنی انعامات ذمہ دار ہو جس کا بیگ ہر وقت مدنی انعامات سے بھرا رہتا ہو، وہ سب کو مدنی انعامات پیش کرے۔ اور ایک ان سب پر کون ہو، نگران مقرر ہو جو سارے کاموں کی نگرانی کرے، اس کی کارکردگی جمع بھی کروائے، اور جو اپنے جو سمجھے کہ نگران ہیں بڑے ان کو اپنی یہ سمجھے کہ کارکردگی پیش کرے۔ تو نیت بنتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح مدنی کام کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو وہ سمجھے کہ ایک اس طرح ایک اچھا ماحول آپ کی مسجد میں اس کے اطراف میں بن جائے گا کہ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں اپنے بیان کا اختتام سونے جاگنے کی چند سنتیں اور آداب سے کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کی سنتیں کچھ یوں ہیں کہ سونے سے پہلے اچھی طرح بستر کو جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں۔
عصر کے بعد نہ سوئیں، نماز عصر کے بعد نہ سوئیں، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ دوپہر کو کیلولا کرنا یعنی کچھ دیر لیٹنا یہ سنت ہے۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے اور کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار نگال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بھلے بائیں کروٹ پر سو جائے۔ سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل و تسبیح و تمہید، یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ جاگنے پر یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی وقت اس کا کہ جب اٹھیں تو اس وقت یہ پکا ارادہ کریں کہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرے گا اور کسی کو ستائے گا نہیں۔ جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو انہیں الگ الگ سنا دیں۔ میاں بیوی جب ایک چارپائی پر سوئیں تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں۔ لڑکا جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حکم میں ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر مسواک کر لیجئے۔ رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کریں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔